بسم اللہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کا دوسرا پارٹ۔ کشتی کے پیچھے ایک بڑی سی مچھلی تھی اور وہ اپنا منہ پھاڑے ہوئی تھی۔ اللہ کی طرف سے سب سے بڑی مچھلی کو حکم ہوا کہ وہ پانی کے سطح پر آئے، اور اس مچھلی نے کہنا مان لیا۔ مچھلی فوراً سمندر کے سطح پر آئی اور کشتی کا پیچھا کرنے لگی، جیسا کہ اسے کہا گیا تھا۔ کشتی ابھی تک پانی میں ادھر ادھر ہل رہی تھی، تو اللہ نے کہا کہ اس کشتی پر جو وزن ہے وہ کم کرنا ہوگا۔ ان لوگوں نے اپنا سامان سمندر میں پھینک دیا، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ان کی سلامتی اسی بات میں تھی کہ وہ اپنے میں سے ایک شخص کو سمندر میں پھینک دیں۔ اسی بات کو ان لوگوں نے طے کر لیا۔ اب کشتی کے ملاح نے کہا کہ ہم پرچیاں بنائیں گے جس میں مسافروں کا نام لکھا ہوگا۔ اس میں سے جس کا بھی نام آئے گا اسے سمندر میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب جاہلانہ رسم تھی، لیکن اس رسم کو وہ لوگ کرتے تھے۔ یونس علیہ السلام کی پریشانی اب شروع ہوئی۔ یہاں پر ایک نبی تھا جنہیں ایک ایسے عمل میں حصہ لینا تھا جس کے مطابق سمندر اور ہوا کے الگ الگ خدا ہیں جو آپس میں لڑائی لڑ رہے ہیں۔ تو جو ملاح ہے وہ ایسا اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ لوگ خوش ہو جائیں۔ یونس علیہ السلام نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس رسم میں حصہ لیا اور ان کا نام دوسرے مسافروں کے نام کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ ان پرچیوں میں سے ایک پرچی نکالی گئی جس میں یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ حالانکہ وہ لوگ انہیں جانتے تھے کہ یہ ان میں سب سے عزت دار شخص ہیں، تو وہ یہ بالکل نہیں چاہتے تھے کہ انہیں اس سمندر میں پھینک دیں۔ اسی لیے انہوں نے دوبارہ پرچیوں میں سے ایک پرچی نکالی۔ اس کے بعد بھی یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا، لیکن پھر ان لوگوں نے ایک آخری مرتبہ کوشش کی اور تیسری مرتبہ بھی پرچی نکالی، لیکن اس مرتبہ بھی یونس علیہ السلام کا نام آ گیا۔ یونس علیہ السلام کو احساس ہو گیا کہ یہ اللہ کی تدبیر کے مطابق ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی جو دعوت کا مشن تھا وہ بنا اللہ کی اجازت کے چھوڑ دیا تھا۔ معاملہ یہاں ختم ہو گیا اور بات یہ طے ہوئی کہ یونس پانی میں کود جائیں گے۔ یونس علیہ السلام کشتی کے کنارے پہ کھڑے ہوئے اور اس بھیانک سمندر کو دیکھنے لگے۔ وہ اندھیری رات تھی اور چاند بھی نہیں نکلا تھا، ستارے بھی کوہرے کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کودتے، یونس علیہ السلام اللہ کے نام کا ذکر کرتے رہے اور پھر وہ اس سمندر میں کود گئے اور ان عظیم اور بڑی لہروں کے بیچ کھو گئے۔ اس بڑی مچھلی نے دیکھا کہ یونس ان لہروں کے بیچ تیر رہے ہیں۔ اس نے فوراً انہیں اپنے بڑے سے پیٹ میں نگل لیا اور اپنے دانتوں کو ایسے بند کیا کہ جیسے وہ سفید تالے ہیں جو جیل کے دروازے کو بند کر دیتے ہیں۔ مچھلی سمندر کی گہرائی میں چلی گئی، ایسا سمندر جو اندھیروں سے بھرا ہوا تھا۔ ان کے اوپر اندھیرے کی 3 سطحیں جمع ہو گئیں، ایک کے اوپر ایک۔ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا۔ یونس علیہ السلام کو لگا کہ وہ مر چکے ہیں، لیکن وہ جب ہلنے ڈلنے لگے تو انہیں ہوش آیا۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ زندہ ہیں اور اندھیروں کی 3 تہوں کے بیچ میں قید ہیں۔ ان کا دل اللہ کے ذکر سے لرز گیا اور انہوں نے کہا: وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ جس کا ترجمہ ہے: اور مچھلی والے پیغمبر یعنی یونس علیہ السلام کو دیکھو جب وہ خفا ہو کر چل کھڑے ہوئے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم ان کی کوئی پکڑ نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے اندھیروں میں سے آواز لگائی کہ یا اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ اس پر ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں گھٹن سے نجات عطا کی، اور اسی طرح ہم ایمان رکھنے والوں کو نجات دیتے ہیں۔ اس عظیم قصے سے ہمیں سب سے بڑی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ہم جب بھی کسی پریشانی میں ہوں تو ایک اللہ کو پکاریں بنا کسی کو شریک کیے ہوئے، اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا فوراً قبول کی اور انہیں نجات دے دی۔ آج کا یہ پارٹ ہی ختم ہوتا ہے۔ اگلے پارٹ کے لیے چینل سے انشاءاللہ ضرور جڑے رہیں اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔